حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستو، آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے میرے بندے، اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو، اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها نہیں گن سکتے، تم ہماری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ جب وہی انسان اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہتا ہے، شمار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے جسم کے اوپر غور کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا نعمتیں نظر آتی ہے۔ جب انسان اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں نظر آتی ہے۔ جب اپنے پیروں کو دیکھتا ہے اللہ کی نعمتیں نظر آتی ہے۔ اپنے آنکھوں کو دیکھتا ہے اللہ کی نعمتیں نظر آتی ہے۔ اپنے جسم کو دیکھتا ہے اللہ کی نعمتیں نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، جو بھی چیزیں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیا، جس ہاتھ کے ذریعے سے ہم اپنے ضروریات زندگی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو ہمیں آنکھیں دی، اس آنکھ کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں، جس کے ذریعے سے کیا ہے ہم اپنے ضروریات زندگی حاصل کر سکتے ہیں، ہر تکلیف دہ چیز سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دو پیر دیا، جس پیروں سے چل کر کے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے ضروریات زندگی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور بے شمار چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ آج جس مکان کے اندر رہتے ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے، جس اولاد کے اوپر ناز کرتے ہیں وہ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جو بھی چیزیں ہم دنیا کے اندر استعمال کرتے ہیں، جو بھی چیزیں ہم کو حاصل ہے، وہ ساری چیزیں کیا ہے؟ وہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تب تو اللہ فرمایا کیا میرے بندے، تمہاری پوری زندگی ختم ہو جائے گی، تم اگر میری نعمتوں کو گننے کے لیے اپنے قدم کو حرکت دو گے، دنیا کے اندر طائرانہ نظر ڈالو گے، تمہاری پوری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن تم ہماری نعمتوں کو پورے طور پر نہیں گن سکتے، پورے طور پر شمار نہیں کر سکتے۔ آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے میرے بندے، ہم نے تو تمہیں نعمتوں سے نواز دیا، بے شمار تحفوں سے سرفراز فرمایا، اگر تم ہماری نعمتوں کو شکر گزاری کرو گے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تم ہماری نعمتوں کو شکر گزاری کرو گے، اگر تم ہماری نعمتوں کی قدردانی کرو گے، ہم نے تمہیں ہاتھ دیا، اس ہاتھ کے ذریعے سے تم کیا ہے اپنے ضروریات زندگی حاصل کرو گے، اس ہاتھ کو اچھے جگہ پر استعمال کرو گے۔ ہم نے تمہیں آنکھ دیا، اس آنکھ کو حیا اور پاک دامنی میں رکھو گے، شرم و حیا سے بچا کر کے زندگی گزارو گے۔ ہم نے تمہیں پیر دیا، اس پیر سے چل کر کے تم اپنے جائز کاموں کو پورا کرو گے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی، اگر تم میری شکر گزاری کرو گے، اگر تم یہ کہو گے کہ یہ ساری نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکان دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و جائیداد دیا، جس فیکٹری کے اندر کام کرتے ہیں، کام کا ذریعہ اللہ نے لگایا، ہمیں دو ہاتھ دیا، دو پیر دیے، دو آنکھیں دی، دو کان دیے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے ضروریات زندگی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اگر رب کی شکریہ ادا کریں گے، اپنے رب کی شکر گزاری کریں گے، یہ کہیں گے کہ پروردگار عالم، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے اللہ، آج اس دنیا کے اندر جس سرزمین پر ہم چلتے ہیں، اس دنیا کے اندر جو بھی ضروریات زندگی حاصل کرتے ہیں، یہ بدن کے اندر قوت، یہ طاقت، یہ بولنے کی صلاحیت، یہ بات کرنے کی صلاحیت، یہ چلنے کی صلاحیت، یہ ساری چیزیں آپ ہی کی دی ہوئی ہے۔ اگر رب کی شکریہ ادا کریں گے، اللہ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری شکر گزاری کرو گے، تمہاری نعمتوں میں بڑھوتری کر دیں گے، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، ہم تمہاری نعمتوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیں گے۔ آگے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تم میری ناشکری کرو گے،
اگر تم میری نعمتوں کی قدردانی نہیں کرو گے، تم ناقدری کرو گے، اگر تم یہ کہو گے کہ یہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر ہے، یہ ساری چیزیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے ضروریات زندگی حاصل کر رہے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ تو ہم اپنی محنت سے حاصل کیے ہیں، اگر رب کی ناشکری کریں گے، اللہ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت زبردست ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو ہاتھ دیا، اس ہاتھ کی اہمیت اس وقت سمجھ میں آئے گی جو بغیر ہاتھ والے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھ نہیں دیا، ہاتھ کی اہمیت اس وقت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو آنکھیں دی، آنکھ کی اہمیت ہمارے اندر نہیں، اہمیت کب سمجھ میں آئے گی؟ کوئی نابینا سے، کوئی اندھا سے آنکھ کے بارے میں پوچھیں گے، تب ہمیں آنکھ کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو پیر دیا، بدر کے اندر قوت و طاقت دی، آج اس کی اہمیت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی اہمیت ہمیں کب سمجھ میں آئے گی؟ جسے پیر نہیں ہے، جس کے بدن میں طاقت نہیں ہے، جو بستر پر پڑے ہوئے اپنے زندگی کو گزار رہے ہیں، اس وقت یہ ساری چیزوں کی اہمیت کیا ہے ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں عطا فرمایا، ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنی ہے، تب ہم دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے، ہمارا زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، تب ہم دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے، سکون و اطمینان میں ہماری زندگی گزرے گی۔ لیکن اگر اللہ کی کیا ہے نعمتوں کی ناقدری کریں گے، اگر رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر کے من چاہی زندگی گزاریں گے، منمانی زندگی گزاریں گے، خدا کے حکموں کو چھوڑ کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے، صحابہ کے آئیڈیل اور نمونے کو توڑ کر کے من چاہی زندگی گزاریں گے، پھر ہماری دنیا کے اندر بھی ناکامی ہے اور آخرت کے اندر بھی ناکامی ہے۔ اگر ہم کیا ہے کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو قرآن پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ قرآن نے جو کہا، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں جو تعریف کی کہ اگر تم نعمتوں کی قدردانی کرو گے تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عقل دیا، اللہ تعالیٰ نے نقل دیا، قرآن کو نقل کے طور پر دیا، صحابہ کے آئیڈیل دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبر و رہنما بنا کر بھیجا، ان کے طریقے کو اپنا کر کے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، اور اگر کیا ہے آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنے من چاہی زندگی گزارا، رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر کے زندگی گزارا تو دنیا کے اندر بھی ناکامی ہے، اور کیا ہے ناکامی ہماری مقدر بن جائے گی، ہر جگہ ہم پریشان حال رہیں گے، ہم مصیبت میں جگڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں ضرورت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دیا ہے اس نعمتوں کی قدر کرے، ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مرضیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔